العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عزیز طلباء اعظام، فرائض نماز اور ارکان نماز کا بیان چل رہا ہے. اس سے پہلے سبق میں دو رکن بیان کیے گئے. ایک تو یہ کہ قیام کرنا فرض ہے اور دوسرے نمبر پر یہ کہ قرات کرنا فرض ہے. اب رکن نمبر 3 کو بیان کر رہے ہیں. رکن نمبر 3 ہے رکوع کرنا. رکوع کی ادنا حد یہ ہے کہ اتنا جھکا ہوا ہو کہ اگر اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے تو وہ گھٹنے تک پہنچ جائے. اگر بیٹھے ہوئے رکوع کرے اس کی ادنا حد یہ ہے کہ سر اور کمر کسی قدر جھک جائے. رکوع میں اصل جھکنا ہے، لیکن کتنا کم سے کم جھکنا؟ تو فرماتے ہیں کہ ادنا حد یہ ہے، کم سے کم اتنا جھکنا ہے کہ آدمی اگر جھکا ہوا ہو تو اس کے اور اپنے ہاتھوں کو لمبا کرے تو اس کے دونوں ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے. اس قدر اگر کوئی شخص جھک جاتا ہے تو رکوع کا فرض ادا ہو جاتا ہے. اور اگر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے اس وقت رکوع کی حد یہ ہے کہ کسی قدر یعنی تھوڑی سی کمر اور سر جھک جائے تو اس کا رکوع ادا ہو جائے گا، فرض ساقط ہو جائے گا. نمبر 4، دونوں سجدے کرنا. نماز کا رکن نمبر 4 سجدہ کرنا. زمین پر پیشانی رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں. زمین پر پیشانی لگانا فرض ہے، جبکہ اس کے ساتھ زمین پر ناک ٹکانا واجب ہے. زمین پر پیشانی لگانا یہ فرض ہے اور اسی کا نام سجدہ ہے، لیکن پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک ٹکانا یہ واجب ہے. اگر کسی شخص نے ناک نہیں ٹکایا مطلب واجب کو ترک کیا. ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کرنا فرض ہے. نماز کی ایک رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کرنا، یعنی فجر کی نماز میں 2 رکعت میں 4 مرتبہ سجدہ کرنا فرض ہے. بلا عذر صرف ناک زمین پر لگائی اور پیشانی نہیں لگائی تو نماز جائز نہیں. بلا عذر صرف ناک لگائی اور پیشانی نہیں لگائی تو نماز نہیں ہوئی، کیونکہ پیشانی لگانا تو فرض تھا. عذر کی وجہ سے صرف ناک پر اکتفا کرنا اس وقت جائز ہے جب اس قدر ناک لگا دے کہ سخت حصہ بھی لگے. اور اگر پیشانی پر کوئی زخم ہے، کوئی پھنسی ہے اور ناقابل برداشت تکلیف ہو رہی ہے تو یہ عذر ہے. اس وقت یہ سجدے میں پیشانی نہیں ٹکا سکتا ہے تو صرف ناک پر اکتفا کرے، لیکن اس کی شرط یہ لگائی کہ ناک پر اکتفا کرنا اس وقت جائز ہے جب اس قدر ناک لگا دے کہ سخت حصہ بھی لگے، یعنی اپنی ناک پر تھوڑا وزن دے اور ناک کا سخت حصہ بھی زمین پر لگے. اگر ناک کے صرف نرم حصے کو لگایا تو جائز نہیں ہے. اگر دونوں سجدوں کے بیچ میں اچھی طرح نہیں بیٹھا، ذرا سا سر اٹھا کر دوسرا سجدہ کر لیا تو اگر ذرا ہی سر اٹھایا تو ایک ہی سجدہ ہوا، دونوں سجدے ادا نہیں ہوئے. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے. اب کسی کو اتنی جلدی ہے کہ ایک سجدے کو مکمل کر سر پوری طرح اٹھایا نہیں تھا کہ دوبارہ سجدے میں چلا گیا تو
یہ 2 سجدے نہیں ہوئے بلکہ ایک ہی سجدہ ہوا، دوسرا سجدہ کرنا ضروری ہے، اور نماز بالکل نہیں ہوئی۔ اور اگر اتنا اٹھا کہ قریب قریب بیٹھنے کے ہو گیا تو خیر نماز سر سے اتر گئی، لیکن بڑی نکمی اور خراب ہو گئی، اس لیے پھر سے پڑھنا چاہیے ورنہ بڑا گناہ ہوگا۔ یا یہ کہ کچھ زیادہ ہی سر اٹھایا کہ قریب قریب بیٹھنے کے ہو گیا اور پھر سجدے میں چلا گیا، اچھی طرح 2 سجدوں کے درمیان نہیں بیٹھا تو فرض تو ساقط ہو جاتا ہے، نماز تو سر سے اتر جاتی ہے، لیکن یہ نماز خراب ہوئی، نماز نکمی ہوئی۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ دوبارہ نماز پڑھ لے، ورنہ اس طرح سجدے کے ساتھ نماز پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ اگر فوم یا روئی کی چیز پر سجدہ کرے، کوئی نرم چیز ہو، کوئی ایسی فوم وغیرہ کی چیز ہو کہ جس کے اوپر سجدہ کرے تو سر کو خوب دبا کر سجدہ کرے، تو اپنے سر کو خوب دبائے اور اتنا دبائے کہ اور نہ دب سکے، یعنی جتنا دبا سکتے تھے آپ اس سر کو دباؤ تاکہ آپ کی پیشانی اور آپ کے ناک زمین کو لگے، اور جتنا دبا سکتے تھے اتنا دبا دیا۔ اگر اوپر ذرا اشارے سے سر رکھ دیا یا دبایا نہیں تو سجدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ پیشانی اور ناک کو زمین پر ٹکانا۔ اگر آپ نرم چیز پر سجدہ کرتے ہیں تو آپ اپنے ناک کو اور پیشانی کو زمین پر نہیں نرم چیز پر رکھ رہے ہیں، اس سے سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ سجدہ کی جگہ پاؤں کی جگہ سے 1 بالشت اونچی ہو تو سجدہ جائز ہے، اور اگر اس سے زیادہ اونچی ہو تو بلا عذر جائز نہیں مگر عذر کے ساتھ جائز ہے۔ سجدہ کرنے کی جو جگہ ہو جہاں آپ سر رکھتے ہیں وہ، اور آپ نے جہاں پاؤں رکھا ہے اس کے درمیان فرق ہے۔ جہاں سر رکھ رہے ہیں وہ جگہ اونچی ہے، تو اگر وہ جگہ ایک پاؤں رکھنے کی جگہ سے اگر 1 بالشت اونچی ہو تو نماز صحیح ہے، اور اگر اس سے زیادہ اونچی ہو تو بلا عذر کے صحیح نہیں ہے۔ عذر کیا ہے؟ جھکنے میں تکلیف ہے یا کوئی اور عذر ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بالکل زمین پر، جس طرح پاؤں زمین پر ہے اس طرح وہ اپنے پیشانی کو نہیں رکھ سکتا ہے، تو 1 بالشت یا اس سے اونچی جگہ پر بھی سجدہ کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی عذر ہو وہ جھک نہیں سکتا ہے لیکن پیشانی ٹکانا ہے، تو ایک طریقہ تو یہ اٹھاوے کہ نمازی کوئی چیز لے اور اس کو اپنی پیشانی پر رکھ دے، تو وہ درست نہیں ہے۔ ہاں کوئی بڑی چیز رکھ دے اور اس کے اوپر پیشانی ٹکائے تو یہ درست ہے۔ اگر دونوں ہاتھ یا دونوں گھٹنے زمین پر نہ رکھے تو سجدہ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اصل میں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا یہ سنت ہے، اور نماز سنت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، لیکن یہاں فرائض کا بیان چل رہا ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر کسی عذر کے بھی اگر کوئی شخص دونوں گھٹنے زمین پر نہ رکھے تو اس کا سجدہ اور سجدے کا فرض ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ سنت ہے۔ اگر سجدہ کیا اور دونوں پاؤں زمین پر نہ رکھے تو جائز نہیں۔ یہ پاؤں کی بات ہو رہی ہے، اور جو اوپر جو بات تھی وہ گھٹنے کی تھی۔ دونوں پاؤں زمین پر رکھنا یہ ضروری ہے، اگر نہ رکھے تو جائز نہیں۔ اگر ایک پاؤں رکھے تو عذر کے ساتھ بلا کراہت جائز ہے، اور بلا عذر کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ اگر ایک پاؤں زمین پر رکھے اور ایک نہ رکھے، اگر کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، اگر عذر نہیں ہے تو کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ پاؤں کا رکھنا انگلیوں کے رکھنے سے ہوتا ہے، یعنی جو زمین پر پاؤں رکھنے کی بات کہہ رہے ہیں یعنی پاؤں کی انگلیوں کو زمین پر رکھنا، سجدے میں جاتے وقت پاؤں کی انگلیوں کو زمین پر رکھنا۔ اگرچہ ایک ہی انگلی ہو، اگر آپ ایک انگلی پہ رکھ دیں گے تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر دونوں پاؤں کی انگلیوں کی پشت رکھی اور انگلیاں نہ رکھی تب بھی سجدہ ادا ہو جائے گا۔ جاننا چاہیے کہ پیشانی کا زمین پر جمنا سجدہ کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی انگلی کا کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر لگانا شرط ہے، یعنی پاؤں کی انگلی کو کم سے کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر رکھے تو فرض ادا ہو جائے گا۔
رکن نمبر 5 قاعدہ اخیرہ کرنا۔ نماز کے اخیر میں بقدر تشہد یعنی جتنی دیر التحیات پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے۔ فرائض کا حکم۔ نماز کے فرائض میں کوئی فرض چھوٹ جائے، خواہ بھول کر یا جان بوجھ کر چھوڑا ہو تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو بھی کافی نہیں ہے، نماز دوبارہ لوٹانا فرض ہے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.